بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیز تپتی دھوپ میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ سورج کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ میرا سڑک پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا، کیونکہ میرے سوتیلے باپ کو سڑک کے پار ہوٹل میں کوئی ضروری کام تھا۔ وہ مجھے سڑک کے ایک کنارے پر اتار کر خود ہوٹل میں اپنے دوست سے ملنے چلا گیا تھا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے سڑک کے کنارے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کے آنے کی کوئی راہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ اچانک سے میرا موبائل بجنے لگا۔ جب میں نے موبائل پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ اماں مجھے فون کر رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اماں کا فون اٹینڈ کیا تو میری سماعت میں اماں کے جو الفاظ پڑے اس سے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی سہیلی کے گھر جانے کے لیے اجازت لے کر گئی تھی، کافی گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن تم ابھی تک واپس نہیں آئی ہو۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں تو اپنی سہیلی کے گھر جا ہی نہیں پائی ہوں۔ جب سے ہم گھر سے نکلے تھے تو ابا مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑنے کے بجائے ہوٹل میں اپنے دوست کے پاس چلے گئے ہیں اور مجھے سڑک کنارے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تیز دھوپ کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ہوٹل میں آنے سے منع کیا تھا، اسی وجہ سے میں ان کو بلانے نہیں جا سکتی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ ابا کو فون کر کے بتائیں کہ مجھے جلدی سے میری سہیلی کے گھر چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہوٹل میں اپنے دوست کے پاس کافی دیر لگا دی ہے۔ اماں کو میری بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں اپنی دوست کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر جو کپڑے موجود ہیں وہ تم کسی کو بھیج کر منگوا لینا اور یہیں گھر سے سی کر اس کو بھیج دینا تاکہ کچھ پیسے ہمارے ہاتھ آ سکے۔ تم گھر کے حالات اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اب تم اپنے ابا کے ساتھ گھر جلدی واپس آؤ، میں ان کو فون کر کے تمہارے پاس جانے کا کہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی اور فون بند کر دیا۔ میں دوبارہ سے اپنے سوتیلے ابا کا انتظار کرنے لگی جو کہ ہوٹل سے باہر نہیں آ رہے تھے۔ اماں سے بات کرنے کے 30 منٹ بعد میرے سوتیلے ابا سڑک پار کرتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو انتہائی غصیلے لہجے میں مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنی ماں کو چغلی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ہر وقت میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی رہتی ہو۔ جہاں تمہارا باپ مرا تھا تم بھی مر جاتی، میرے سر پر مصیبت کی طرح نازل ہو گئی ہو۔ ارے تمہاری ماں سے محبت کرتا ہوں تو تمہیں برداشت کر لیتا ہوں، ورنہ تم مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی ہو۔ پھر انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور مجھے کہا کہ اب جلدی سے آ کر بیٹھو تاکہ تم جیسی مصیبت کو تمہاری ماں کے پاس چھوڑ کر آؤں، تڑپ رہی ہے تمہارے لیے۔ میں ان کے پیچھے بیٹھی اور ہم دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ چند منٹوں کی مسافت کے بعد جب میں گھر پہنچی تو اماں کو سامنے پریشان بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے سوتیلے باپ پر بھڑکنے لگی، مگر وہ اماں کو اپنی باتوں سے رام کرنے کا ہنر اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ چند ہی منٹوں کے بعد اماں کا غصہ ختم ہو گیا۔ میں اپنی سہیلی سے بات کرنے کی غرض سے جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میرے کمرے میں کچھ انجان لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ میں جلد ہی ان لوگوں کے سامنے سے ہٹ گئی اور اماں سے جا کر اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے انجان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہارے ابا کے کچھ دوست ہیں، ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تمہارا کمرہ حالت میں کچھ بہتر ہے تو میں نے ان کو وہاں پر بٹھا دیا ہے۔ اب تم جلدی سے ان کے لیے اچھی سی چائے بنا کر کمرے میں لے آؤ، تمہارے ابا کو ورنہ برا لگے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ گھر کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، گھر میں ہمیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور آپ مجھے چائے بنانے کا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ پیسے تھمائے اور چائے بنانے کا حکم دیا۔ میں جلدی سے گلی میں موجود اسٹور پر دودھ لینے کے لیے چلی گئی، لیکن وہاں پر موجود شخص کو دیکھ کر میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا، کیونکہ میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے چچا کا بیٹا لقمان تھا جو کہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن میرے گھر کے حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں اس کو کوئی امید دلاتی۔ وہ کب سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں۔ کئی بار چچا بھی اماں کے پاس رشتے کی غرض سے آئے تھے، لیکن میرا سوتیلا باپ میرا کوئی بھی رشتہ کرنے سے منع کر دیتا تھا۔ جب بھی کوئی اچھا رشتہ آتا تو میرے رشتے کی آڑ میں آ جاتا تھا۔ اس نے کئی بار چچا کو ذلیل کر کے گھر سے باہر نکالا تھا، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح میرا رشتہ لینے کے لیے کئی بار آ چکے تھے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کی آخری نشانی ان کے گھر میں محفوظ نظروں کے سامنے رہے۔
کیونکہ وہ میرے سوتیلے باپ کی لالچی عادت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ لقمان میرے ساتھ سب وہی پرانی باتیں کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے مجھے اسٹور پر جاتے ہوئے دیکھا تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میرے پیچھے چل پڑا تھا۔ میں اس کی ان تمام حرکات و سکنات سے اچھے طریقے سے واقف تھی، لیکن میں اپنے گھر کے حالات کو بخوبی جانتی تھی، اس لیے میں اس کو کوئی بھی امید دیکھ کر اس کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اسٹور میں دودھ لینے کے لیے منع کیا اور خود جا کر چائے کا سامان لے کر میرے پاس پہنچا اور کہا کہ آئندہ کے بعد گھر سے نہ نکلا کرو، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہارے پاس پہنچا دیا کروں گا۔ تمہارے سوتیلے باپ کو تو شرم نہیں آتی، لیکن تم میری چچا زاد ہو، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری چچا کی بیٹی گھر سے باہر نکلے۔ میں اس سے چائے کا سامان لے کر جلدی سے گھر میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ انجان لوگ میرے سوتیلے باپ کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے اور کسی قرضے کی بات کر رہے تھے، جو کہ میرے سوتیلے باپ نے ان کا کئی عرصے سے واپس نہ کیا تھا۔ گھر میں اماں کی آواز سے کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ وہ میرے سوتیلے باپ سے اپنے قرضے کی وصولی کے لیے ہر وہ حربہ اپنا رہے تھے جس کی مدد سے ان کو ان کے قرضے کی رقم واپس مل جاتی۔ اماں کے شور کی وجہ سے جب محلے کے لوگ ہمارے گھر میں جمع ہو گئے تو وہ لوگ میرے سوتیلے باپ کو دھمکاتے ہوئے چلے گئے اور کہا کہ ہمیں جلد ہمارا قرضہ واپس کر دینا، ورنہ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کریں گے۔ وہ لوگ میرے سوتیلے باپ کو دھمکاتے ہوئے چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا۔ جب اماں نے میرے سوتیلے باپ سے قرضے کے متعلق استفسار کیا تو وہ جھوٹی موٹی باتیں بنا کر اماں کو ٹالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اماں ٹلنے کے بجائے اس سے قرضے کے متعلق جاننے پر بضد تھی۔ جب اس نے اماں کو اپنی بات سے ہٹتے ہوئے نہ دیکھا تو اماں پر چلانے لگا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اماں کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے گھر سے باہر نکل گیا۔ اماں تو اپنا سر تھام کر رہ گئیں۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ پتہ نہیں تمہارا باپ کون سی مصیبت کو مول لے کر بیٹھ گیا ہے، ہمیں کہیں اس پریشانی کی وجہ سے دوچار نہ ہونا پڑے، اور وہ تو مجھے کچھ بتانے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ مجھے بہت برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اماں کو تسلی دینے کے لیے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ میری کوئی بھی بات سنے بغیر کمرے کی جانب چل پڑی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اماں کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اماں کے سر میں سے خون نکل رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ میرا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے میرے سر میں شدید چوٹ آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے مزید کچھ جاننے کی کوشش کرتی، بے ہوشی کے عالم میں ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا۔ میں اماں کو مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ چند منٹوں بعد ایمبولینس کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں ایمبولینس کے اہلکاروں کی مدد سے اماں کو ہسپتال کی جانب لے کر گئی۔ جب ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے اماں کا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے اور ان کے دماغ میں خون کا ایک کلاٹ بن گیا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جلد آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اماں کا آپریشن کروانے کے لیے پیسے موجود نہ تھے۔ مجھے کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے سوتیلے باپ کو جب اماں کی حالت کے بارے میں فون کر کے بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو ڈرامے کرنے کی عادت ہے اور اپنی ماں کو بھی درمیان میں گھسیٹ لیا ہے۔ مجھے دوبارہ فون کرنے کی کوشش مت کرنا، میں چند دنوں بعد خود ہی گھر واپس آ جاؤں گا۔ جب میں ان لوگوں کا قرضہ واپس کر دوں گا تو میرے گھر میں آنے کی راہ بنے گی، کیونکہ وہ لوگ مجھے تنگ کرنے کے لیے دوبارہ گھر کا چکر ضرور لگائیں گے۔ اس لیے جب وہ لوگ میرے بارے میں دریافت کرنے آئیں تو ان کو کہہ دینا کہ میں گھر سے کہیں چلا گیا ہوں۔ انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی۔ میں نے انہیں اماں کی حالت کے بارے میں بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی کہہ کر فون بند کر گئے تھے۔ اماں کی حالت شدید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز مجھے جلد آپریشن کی رقم جمع کروانے کے بارے میں کہہ رہے تھے، مگر میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پیسوں کا انتظام کرتی، تمام ڈاکٹرز ایمرجنسی کی جانب بھاگنے لگے۔ ان کی بھگدڑ دیکھ کر مجھے عجیب احساس ہوا۔
جب میں ایمرجنسی کے دروازے کے سامنے پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ اماں کا جسم بنا کسی حرکت کے ساکت پڑا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹرز باہر آئے تو میں نے ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جو خبر انہوں نے مجھے دی وہ سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اماں کے انتقال کے بارے میں خبر سنائی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خود کو دنیا میں اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اپنے چچا کو فون کیا اور ان کو اماں کے انتقال کے بارے میں بتایا۔ وہ فوری میرے پاس ہسپتال میں پہنچے۔ تمام کاغذی کارروائی کو مکمل کرنے کے بعد اماں کی ڈیڈ باڈی کو ہم گھر لے آئے۔ جب میرے سوتیلے باپ کو اماں کے انتقال کا پتہ لگا تو وہ آ کر واویلا کرنے لگا۔ مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اس کو اماں کی حالت کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے تو تمام لوگوں کے سامنے مجھے برا ثابت کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ جب میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ آدمی مکر کر رہا ہے تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا، بلکہ اس کو ہی سچا سمجھنے لگے۔ کیونکہ ہم دونوں کے درمیان رشتہ جو سوتیلے پن کا تھا، اسی لیے یقین کی کوئی دیوار باقی نہ رہ گئی تھی۔ میں نے بحث کرنے کے بجائے خاموشی سادھ لی، کیونکہ میرے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اماں کی تدفین کے بعد چچا مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے سویم تک مجھے وہاں پر رکنا پڑا۔ جب اماں کے سویم کا ختم اپنے اختتام کو پہنچا تو چچا نے تمام بڑے لوگوں کو درمیان میں ڈال کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ اس کی ماں کی وصیت تھی کہ یہ میرے ساتھ ہی رہے گی، اس لیے اب کوئی بھی اس کا حقدار نہیں بن سکتا، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، چاہے سوتیلا ہوں، لیکن اس کا حقدار ہوں اور اس کی ماں نے اسے میرے حوالے کیا تھا۔ اب کوئی بھی اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا ہے۔ خاندان کے کچھ لوگ میرے سوتیلے باپ کے ساتھ تھے، اسی لیے انہوں نے میرے سوتیلے باپ کی مدد کرتے ہوئے مجھے میرے چچا کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ میرے چچا نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن تمام بڑوں نے اپنا فیصلہ سنا کر معاملے کو ہی ختم کر ڈالا، اور یوں مجھے میرے سوتیلے باپ کے پاس ہی رکنا پڑ گیا۔ لیکن میری جان اس وقت نکلی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری عزت خطرے میں تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے قرض کے بدلے مجھے بیچ دیا تھا۔ یوں ایک مسجد میں پناہ لی، وہاں کا بڈھا مولوی مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر لے گیا، پر وہ روز رات کو بہت سارے کفن لاتا اور اپنے کمرے میں لے جاتا، پر ساری رات رونے کی آواز آتی اور صبح مولوی پیسے گنتا ہوا باہر نکلتا۔ ایک دن تجسس کے مارے چھپ کر اندر جھانکا تو جان نکل گئی کہ اندر تو ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو کہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے سامنے رو رو کر التجائیں کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرا یہ کام اگر بند ہو جائے گا تو مجھے بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اسی ایک امید کے سہارے جی رہی ہوں، اور اگر میری یہ امید ختم ہو گئی تو میرے پاس جینے کا اور کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں غلطی کی، اب اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہی تو یہ کام کر رہی ہوں، اس میں تمہیں کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا۔ بس جب میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں تمہیں اس کام سے آزاد کر دوں گی، لیکن جب تک میں اپنی اس منت کو پورا نہیں کر پاتی ہوں تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، کیونکہ میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بڈھا مولوی اس بوڑھی عورت کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا اور مجھ سے یہ سب کچھ اور مزید نہیں ہو سکے گا، اسی لیے اپنی مدد کرنے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ لیکن اس عورت نے جب چند روپے اپنے پرس سے نکال کر مولوی کے حوالے کیے اور اس سے کہا کہ چند روز رک جاؤ، تمہیں بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے، میں تمہاری ضرورت کو پورا کر رہی ہوں تو تم میری ضرورت کو پورا کرتے جاؤ۔ اس نے جیسے ہی مولوی کے ہاتھ پر پیسے رکھے تو وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ عورت وہاں سے جانے لگی تو میں جلدی سے دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ جب وہ بوڑھا مولوی وہاں سے اٹھنے لگا تو اس عورت نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم بس چند روز تک یہ کام کر لو، پھر میں خود ہی تمہیں اس کام سے آزاد کر دوں گی، لیکن تب تک اپنا منہ بند رکھنا، اور اگر اس کے بارے میں کسی اور کو معلوم ہوا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی۔ پھر وہ بوڑھی عورت اس کمرے میں موجود دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر سوتی بنی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور میرے اندر اس بات کا تجسس پیدا ہو چکا تھا کہ آخر بڈھا مولوی اس بوڑھی عورت کے لیے یہ والا کام کیوں کرتا ہے۔
یقیناً اس کے پیچھے کوئی عجیب اور بہت بڑا راز موجود تھا، اور اس راز کو جاننے کے لیے میں نے مولوی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن مجھے بوڑھی عورت کی بات یاد آئی، کیونکہ اگر مولوی مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی بتا دیتا تو وہ یقیناً کسی بڑی پریشانی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اگلا کیا لاہ عمل اختیار کروں۔ میں ابھی اسی بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو موجود پا کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرے سامنے وہی بڈھا مولوی کھڑا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لو، میں آج رات کے لیے کہیں جا رہا ہوں۔ جب صبح کے وقت مجھے محلے کا لڑکا اذان دینے کے لیے اٹھانے آئے گا تو اس کو کہنا کہ مولوی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ اذان نہیں دے پائے گا۔ کسی کو بھی میری غیر موجودگی کے بارے میں علم نہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں۔ تم یہاں گھر میں اکیلی ہو اور سب لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، اسی لیے میں انہیں خود ہی تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہوگا۔ جب میں نے ان سے اتنی رات کو جانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے چلے گئے۔ میں نے اچھے طریقے سے گھر کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ تجسس کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے کب مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے پورے گھر کو سنسان پایا۔ جب میں مولوی صاحب کو آوازیں دیتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر وہ بوڑھی عورت کے ساتھ گزشتہ رات کو باز پرس کر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے اپنی ہم عمر خوبصورت دوشیزہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو گھبرا کر کمرے میں موجود دوسرے دروازے سے باہر جانے لگی، لیکن میں نے اس کو آواز دے کر روکا اور اس سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے مولوی صاحب کے پاس بھیجا ہے، میں ان کا صبح سے انتظار کر رہی ہوں مگر وہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے، مجھے ان کے ساتھ ضروری کام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی میں نے مولوی صاحب کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مجھے وہاں پر موجود پا کر ناگوار نظروں سے گھورا۔ میں ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ لیکن جاتے ہوئے جب میں نے ان کے ہاتھ میں ڈھیر سارے کفن دیکھے تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اتنی رات کو کفن خریدنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے ان کی باتوں پر کان دھرے تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ خوبصورت دوشیزہ بڈھے مولوی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بوڑھی عورت نے آپ کے پاس بھیجا ہے جو کفن خریدتی ہے۔ اس کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں اس کی جگہ کام کو مکمل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جلدی سے کفن مجھے دے دیں کیونکہ ان کو اپنی منت جلد مکمل کرنی ہے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بھی وہ اس منت کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں، ورنہ ان کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ تو اس کے بارے میں اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ یہ سب ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اور پھر خوبصورت دوشیزہ نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر مولوی بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس دوشیزہ نے بڈھے مولوی سے کہا کہ میں یہ آخری بار لینے کے لیے آئی ہوں، آئندہ کے بعد آپ کو کفن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج اس بوڑھی عورت کی منت مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس نے کچھ پیسے مولوی کے ہاتھ پر رکھے اور کفن لے کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے اندر تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے بڈھے مولوی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ مجھے کفن کے راز کے بارے میں جاننا تھا۔ جب مولوی نے پیسے گنتے ہوئے میری جانب دیکھا تو اس کا چہرہ اڑ گیا اور میں بھی دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمام راز کے بارے میں جان چکی ہوں، اور اگر تم نے مجھے اس راز کے بارے میں نہ بتایا تو میں محلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تمہاری اصلیت کے بارے میں بتا دوں گی کہ تم بہت سارے کفن خرید کر کسی بوڑھی عورت کو دیتے ہو، اور اس کام کے بدلے میں تم اس سے اچھی خاصی رقم حاصل کر رہے ہو۔ مولوی کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جلد ہی میرے تجسس کو دور کر دے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس طرح مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اور پھر جو اس نے مجھے بتایا وہ سن کر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ بوڑھی عورت مجھے قبرستان میں بیٹھی ہوئی ملی تھی اور بہت زیادہ دکھی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے منت مانگی تھی۔
اور اس کی جوانی کے مکمل ہونے کے بعد بھی میں نے وہ منت پوری نہ کی جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ اب میں وہ منت پوری کرنا چاہتی ہوں، کہیں میری غلطی کی سزا میرے بیٹے کی اولاد کو نہ مل جائے۔ جب میں نے اس سے اس کی منت کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے منت مانگی تھی، اور اس منت میں نے اس بات کی دعا کی تھی کہ میں مردوں کو کفن دیا کروں گی، لیکن مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ تم تو مولوی ہو اور تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اگر تم مجھے بہت سارے کفن میری منت کے مطابق خرید کر لا دو گے تو میں تمہیں اس کے معاوضے میں اچھی رقم دیا کروں گی۔ مولوی نے مجھے بتایا کہ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے اس بوڑھی عورت کی بات مان لی اور اس کو رات کے اندھیرے میں جا کر کفن خرید کر لا دیتا، اور جب میں صبح اس کو دیتا تو وہ خوشی کے مارے رونے لگتی کیونکہ اس کی منت مکمل ہو رہی تھی، اور وہ کفن مجھ سے لے جا کر ان لوگوں کو دیتی جو کہ اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ ان کے لیے کفن خرید سکیں۔ اس لیے اس نے وہ کفن ان لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دیے جو کہ اس کی استطاعت نہ رکھتے تھے، اور کچھ لوگ جو کہ اس بارے میں جانتے تھے کہ وہ بوڑھی عورت لوگوں کو کفن مردوں کے لیے مکمل مفت دیتی ہے تو وہ بھی اس کے پاس آ کر مفت کفن لے جایا کرتے تھے۔ مگر مجھے یہ تمام کام کرتے ہوئے اس لیے پریشانی پیش آ رہی تھی کیونکہ محلے کے لوگ مجھ پر شک کرنے لگے تھے۔ یہ کام مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ جس دکان سے میں کفن خریدنے جاتا تھا وہ انسان مجھے انتہائی حیرت بھری نظروں سے گھورتا تھا، لیکن اس بوڑھی عورت کی منت کو مکمل کرنے کے لیے مجھے یہ عمل کرنا پڑا، اور مجھے پیسوں کی ضرورت بھی تھی، لیکن یہ کام کرتے ہوئے میں تنگ آ رہا تھا۔ میں نے کئی بار اس بوڑھی عورت کو اس کے بارے میں کہا، لیکن وہ مجبور تھی، اسی لیے میں نے بھی اس کی مجبوری کو جانتے ہوئے اس کی مدد کرتے رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب میں پرسکون ہو گیا ہوں کیونکہ اس نے اپنی منت مکمل کر لی ہے۔ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہیں اس بارے میں اس لیے بتایا ہے کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ میں تو بس اس بوڑھی عورت کی مدد کرنے کے بارے میں کوشش کر رہا تھا، لیکن اب میں پرسکون ہوں کہ اس کی منت بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ مولوی کی باتیں سنتے ہوئے مجھ پر جمود کی کیفیت طاری تھی۔ انہوں نے میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں یہ تمام کام مکمل کر چکا ہوں، اس لیے تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ کوئی برا کام تھا جس کے بارے میں تم غلط باتیں سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے ان سے اپنے گزشتہ الفاظ کی معافی مانگی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے معافی تلافی کے لیے مزید الفاظ کا سہارا لیتی، اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے چچا کا بیٹا لقمان تھا، جو کہ میری تلاش میں مسجد کے مولوی کے پاس آدھمکا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے پھولے ہوئے سانس سے مجھے کہا کہ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، لیکن جب مجھے کسی جاننے والے کی مدد سے پتہ چلا کہ تم یہاں مسجد میں مولوی کے ساتھ رہ رہی ہو تو میں تمہیں لینے کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اس کے پیچھے چچا جان کو کھڑے ہوئے دیکھا، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں تم یوں در بدر نہیں رہ سکتی ہو۔ پھر انہوں نے بڈھے مولوی کو تمام باتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس بڈھے مولوی کو میرے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ مولوی نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر چچا کے ساتھ جانے کے بارے میں پوچھا تو میں نے مولوی کے سامنے اپنی رضامندی دیتے ہوئے کہا کہ میں چچا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو دوبارہ میرے پاس آ جانا، اللہ کا گھر ہر مصیبت زدہ انسان کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں مولوی صاحب سے بات کرنے کے بعد چچا کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے سوتیلے باپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، کیونکہ جن لوگوں کا اس نے قرض دینا تھا انہوں نے تمہارے باپ کو پولیس کی حراست میں دے دیا ہے اور اب اس سے قرضہ وصولی کرنے کے چکروں میں ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ ہمیشہ برے کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو اور میں تمہیں ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھوں گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ میں نے خود کو پرسکون محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔